الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال تعالى في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما الحديث عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: إن في الجنة باب يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. فقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا غلق فلم يدخل منه أحدا، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم بزرگان دین و برادران اہل سنت والجماعت، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جسے اصطلاح میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. بہت تھوڑا وقت ہوا کہ ہم اس ماہ مبارکہ کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، اس کا استقبال کر رہے تھے کہ روزوں کا مہینہ، رحمت کا مہینہ آنے والا ہے، آ رہا ہے. اور
آنکھ جھپکتے ہی یہ دن گزر گئے، گزرنے والے ہیں، گزر رہے ہیں، اور آج ہم اس کو الوداع کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں۔ انسانی زندگی کی یہی کیفیت ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ ہے، اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، سمجھدار ہوگا، سمجھدار ہو گیا، جوانی آ گئی، جوانی کی اپنی خرمستیاں، غفلت کا دور، غفلت کا زمانہ، ابھی بوڑھا ہوگا، پل جھپکتے بڑھاپا آ جاتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے۔ ہمارے کتنے ساتھی، کتنے احباب جو گزشتہ سال اس جمعۃ الوداع کے اجتماع میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج ہم ان کو اپنے درمیان نہیں دیکھ رہے۔ وہ اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، میں اور آپ نے بھی اسی طرح اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ جو مہلت اور موقع اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، اس میں قطعاً غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور ان زندگی کے ایام کو، ان ماہ و سال کو قیمتی بنانا چاہیے۔ ہر ایک کام کو سر انجام دیتے ہوئے قبر اور آخرت کو نگاہ میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں ہم آئے ہی آخرت کی تیاری کی خاطر ہیں، اور مومن کی یہ شان ہے کہ اگر وہ اللہ کے احکام پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی دنیا بناتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اجر سے خالی نہیں۔ رمضان، اس کے روزے یا روزے کی مشقت، روزے کی تکلیف وہی برداشت کرتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان کا نور، اللہ کے سامنے حاضری کا خوف اور تقوی اختیار کرنے کا جذبہ دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اور اس قیامت کی ہولناکی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی روزے داروں کو کہ روزہ دار جو روزے کی بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان لی فی الجنت بابا یقال لہ ریان، کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ ریان کے معنی ہوتے ہیں سیراب ہونا پوری طرح۔ تو چونکہ روزہ دار زیادہ تر پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے،
اس لیے پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، کہ روز قیامت اس باب الریان سے، سیرابی کے دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے۔ فقال این الصائمون، روز قیامت اعلان ہوگا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، بس جو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے، پیغمبر اقدس فرماتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ لا يدخل منہ احدهم غیرہم، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو روزہ دار نہ ہو اور اس میں سے گزرے، صرف روزہ دار، ان کے لیے وہ دروازہ کھولا جائے گا۔ جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو چکیں گے، غلق، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فلم يدخل منہم احدا، اور اس کے بعد اس دروازے میں سے کوئی بھی گزر نہیں سکے گا۔ یہ دروازہ ایسا دروازہ ہے شادابی کا کہ جو بھی اس دروازے سے گزر جائے گا، پھر جنت تک پہنچنے میں جتنا بھی وقت اور عرصہ گزر جائے، جتنی میدان محشر کی گرمی ہو، پھر اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ ایسا اس کو سیراب کر دیا جائے گا اس دروازے سے گزرتے ہوئے۔ روزہ دارو، آج کی پیاس، آج کی بھوک اور آج کی یہ تکلیف یقیناً اس آخرت کی تکلیف، پیاس اور بھوک سے کئی گنا آسان ہے، کئی گنا آسان ہے۔ لہذا یہ بشارت ہے روزہ داروں کے لیے کہ وہ گھبرائیں نہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ جو ان پر فریضہ عائد کیا گیا ہے، یقیناً اللہ ہمارے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، وہ جانتے ہیں ہماری ضرورتوں کو بھی، ہماری حیثیت کو بھی۔ ہماری ضرورت اور ہماری حیثیت سے بڑھ کر وہ کسی کو نہ آزماتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں۔ لہذا پورے ذوق و شوق سے، پوری محبت سے، پورے اخلاص کے ساتھ یہ جو باقی دن ہیں، ان دنوں میں اپنے روزے کو پورا کیجیے، راتوں کا قیام کو پورا کیجیے۔ خداوند ذوالجلال کی رحمت اور مغفرت آپ لوگوں کے انتظار میں ہے۔ جو ہی عید کی رات ہوگی، اللہ کی طرف سے تمام روزے داروں کی مغفرت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے تمام روزے داروں کی مغفرت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پھر آئندہ آنے والی زندگی اگر سنوار لوگے تو یقیناً مرنے کے بعد جنت کا داخلہ یقینی ہوگا۔ ان چند تمہیدی کلمات کے بعد عاقبت اسی شخص کی ہے، آخرت اسی شخص کی ہے جس نے اپنی دنیا سنوار لی، اور دنیا سنورے کی اسی کی جس کو نقش پیغمبر نصیب ہوگا۔ نقش پیغمبر کے سوا، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، سبیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام طریق، تمام سبیل باطل، جھوٹے، ناکام اور نامراد ہیں۔
صرف ایک ہی راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، اور وہ راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ لا تکونوا کالذین تفرقوا، اے ایمان والو، اے مومنو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو تفرقے میں پڑ گئے، جماعتوں میں، ٹولیوں میں بٹ گئے۔ لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، تفرقوا، جو فرقے فرقہ بن گئے، جماعتیں جماعتیں بن گئے، ٹولے ٹولے بن گئے۔ واختلفوا، اور وہ اختلاف کرنے لگے، انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل، واضح دین کی باتیں، حق کا راستہ، سبیل رسول، طریق رسول ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے اختلاف کر کے اپنے من چاہی راہوں کو اختیار کر لیا، مختلف جماعتوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف ٹولیوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے جو دلائل کے باوجود، سبیل اور طریق رسول کے باوجود اختلاف کا شکار ہوئے، فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء کے طریق کو چھوڑ کر 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ جب یہ اتنی تفرقہ بازی پھیلی، دین ایک تھا، نبی ایک تھا، رسول ایک تھا، طریق رسول ایک تھا، امت اس ایک نبی ہی کی تابعداری اور اطاعت کی دعویدار تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر نے اطلاع دی کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 72 مذاہب، مسالک اختیار کر لیے گئے۔ تو خداوند ذوالجلال نے اس امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تفرقہ بازی اور اختلاف کی لعنت سے بچنے کی تعلیم اور تلقین اپنے قرآن حکیم میں کی۔ فرمایا لا تکونوا کالذین تفرقوا، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح فرقہ فرقہ، جماعتیں جماعتیں۔ واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات، اور انہوں نے بینات ہونے کے باوجود، دلائل واضح ہونے کے باوجود، پھر انہوں نے اختلاف کیا اور فرقوں کے اندر بٹے، اور اس کے نتیجے کے اندر لہم عذاب عظیم، عذاب عظیم کے مستحق قرار پائے، عذاب عظیم کے مستحق قرار پائے۔ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اگر تم نے بھی ایسا کیا، تو جس طرح وہ فرقوں میں بٹے، عذاب عظیم کے مستحق بنے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے ساتھ اپنی امت کے بھی متعلق فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، جس طرح بنی اسرائیل 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے، میری امتی
اس میں کافر نہیں، اس میں عیسائی یہودی نہیں، فرمایا امتی، میری امت، میرا دم بھرنے والے، میرے نام لیوا، ستفترقو، تقسیم ہو جائیں گے، فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ کتنوں میں؟ فرمایا ثلاث و سبعین فرقہ، 73 فرقوں کے اندر میری امت کے لوگ تقسیم ہو جائیں گے، 73 فرقے بن جائیں گے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی بھی خبر دی، اپنی امت کی بھی خبر دی۔ قرآن حکیم نے تفرقہ بازی سے بچنے اور ان کو اختلاف سے بچنے کی تعلیم دی کہ تمہارے پاس بینات موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، ان کی موجودگی میں تم فرقوں میں نہ بٹنا، تقسیم نہ ہونا۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں پر خصوصی کرم کرتے ہوئے اس درست جماعت کی واضح طور پر نشاندہی فرمائی۔ قرآن حکیم کہتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، روز قیامت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، روز قیامت جب ساری مخلوقات اللہ کے حضور میدان حشر میں جمع ہوگی، کچھ لوگوں کے چہرے نورانی ہوں گے، چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ دو جماعتیں قرآن حکیم نے بیان کی، فرمایا کہ بعضوں کے چہرے سفید، بعضوں کے چہرے سیاہ کالے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ان سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کیا تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہوگے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد کفریہ عقائد اختیار کر لیے، نبی کے امتی ہونے کے دعوے دار ہونے کے باوجود غیروں کا راستہ اختیار کر لیا، توحید تمہارے سامنے تھی، اس کو چھوڑ کر شرک کی پگ ڈنڈیوں کے اوپر چل پڑے، طریق رسول، سبیل رسول تمہارے سامنے تھا، اس کو چھوڑ کر غیروں کی راہ کو اختیار کیا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لہذا اب جو کفر دنیا کے اندر کرتے رہے، آج اس کا مزہ عذاب کی صورت میں تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو میری امت تقسیم ہوگی، 73 فرقوں کے اندر بٹے گی، الناجیۃ منہا واحدہ، ان 73 فرقوں میں نجات پانے والا فرقہ، نجات پانے والی جماعت صرف ایک ہوگی۔ والباقون ہلاکی، باقی سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ جو دو گروہ بتائے نا قرآن حکیم نے کہ بعضوں کے چہرے سیاہ، بعضوں کے چہرے سفید، ان دو گروہوں میں سے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے
ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے روز قیامت سفید نورانی چمکدار ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، ان کو جنتوں کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ جنت میں داخل ہوں گے، ہم فیہا خالدون، پھر جنت سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں کے بہارے اور مزے لوٹتے رہیں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر انہوں نے رسول کے سبیل کو، رسول کے طریق کو اختیار کیا، غیروں کے طریقوں کو جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا، طریقے رسول کو اپنایا، سنت رسول کو اپنایا، لہذا یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں منہا الناجیۃ منہا واحدہ، ان میں ناجی ایک ہوگا، والباقون ہلاکی، باقی ہلاک ہوں گے، تباہ ہوں گے۔ قیل ومن ناجیہ، اللہ کے نبی کے اصحاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا من ناجیہ، یا رسول اللہ فرمائیے وہ ان 73 میں سے ایک ناجی جماعت کون سی ہوگی، اس کی نشانی علامت کیا ہوگی، وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اہل سنت والجماعہ، یہ لوگ اہل سنت والجماعت ہوں گے، یہ لوگ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ قیل ما السنت والجماعہ، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر یہ سنت اور جماعت یہ کون ہوں گے، ان کی نشانی اور علامت کیا ہوگی؟ آج تو ہم مسلمان ہیں اور کافر، آج تو ہم مسلمان ہیں اور یہودی، آج تو ہم مسلمان ہیں اور مقابلے کے اندر عیسائی ہیں، مسلمان ہیں اور مشرک ہیں، لیکن آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ وَمَا السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ، اے اللہ کے پیغمبر یہ سنت اور جماعت یہ لوگ کون سے ہوں گے، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی، اس کی تعریف بیان کروائی، فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جو آج میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، جنہوں نے سبیل رسول اختیار کیا ہوگا، جو طریقے رسول کے اوپر چل رہے ہوں گے، یہ لوگ ناجی ہوں گے، یہ اہل سنت والجماعت کہلائیں گے، یہ اللہ کے نبی کے راستے پر ہوں گے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے راستے پر ہوں گے۔ اور قرآن حکیم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، یہی لوگ جنت کے حقدار ہوں گے، یہی جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں، قرآن حکیم کی پوری تفسیر حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی رسول ہیں، اور قرآن حکیم کی تفسیر جو حضرت ابن عباس کی زبان سے ہے، جو حضرت ابن عمر کی زبان اقدس سے ہے، یہ وہ تفسیر ہے جو پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ روز قیامت بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے سیاہ کالے ہوں گے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا یوم القیامہ تبجض وجوہ اہل سنت والجماعہ، قیامت کے دن نورانی چہروں والے، سفید چہروں والے اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ وتسود وجوہ،
اہل بدعہ و اہل فرقہ، اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے، اہل فرقہ ہوں گے۔ شیعہ کا معنی فرقہ ہے۔ گویا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ بدعتی ٹولہ اور فرقے والا ٹولہ، شیعہ ٹولہ، ان دونوں کے چہرے روز قیامت کالے ہوں گے، اور اہل سنت والجماعت کے چہرے نورانی چمکتے ہوں گے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے انہی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اسی پر بس نہیں، اسی پر بس نہیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا واضح طور پر اپنی امت کو درست لائن پر رہنے کے لیے راہ دکھایا، علامت بتائی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، کہ فرقوں میں نہ پڑھو، اتبعوا السواد الاعظم، جو مسلمانوں کا سواد اعظم ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ سواد اعظم کیا ہوتا ہے؟ سواد اعظم کہتے ہیں بڑی جماعت کو جو اکثریت میں ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو سواد اعظم ہے، سواد اعظم کے پیروی کرو، اس کے ساتھ جڑے رہو، مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا۔ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ فِي النَّارِ، جس نے مسلمانوں کی بڑی جماعت کی راہ کو چھوڑ دیا وہ جہنم کے اندر جائے گا، آگ کے اندر جلے گا۔ یہ سواد اعظم، مسلمانوں کی بڑی جماعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر آج 1444 ہجری تک ہر زمانے اور ہر دور میں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر زمانے اور ہر دور میں مسلمانوں کی بڑی جماعت اہل سنت والجماعت رہی ہے۔ باقی سب اقلیتیں ہیں، تھوڑے تھوڑے ٹولے گروہ ہیں، چند ہیں۔ اکثریت کے اندر ہر دور میں اہل سنت والجماعت رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے نشاندہی فرما دی تھی، لوگوں فتنے کے زمانے اور فتنے کے دور کے اندر آنکھیں بند کر کے مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ لگ جانا، یہ جماعت تمہیں جنت کے اندر پہنچا دے گی۔ اس کو چھوڑو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہی بات جو پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خطبات نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے میرے پیغمبر نے یہ اطلاع ارشاد فرما دی تھی کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوئے، ایک نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا اوتار، خدا کا بیٹا، خدا کا ساجی اور تیسرا خدا مانا، اور دوسروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی پہ لٹکایا۔ انہوں نے بغض کی انتہا کر دی، انہوں نے محبت کی انتہا کر دی۔ درمیانی راہ والے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، وہ راہ حق پر تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھی فرمایا، اے علی، تیری بھی یہی مثال ہے، تیرے بارے میں بھی دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک گروہ اور ایک طبقہ تیرے بارے میں بھی جو درست راستے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بارے میں دو گروہ، محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق،
میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو میری محبت کے اندر غلو کریں گے، میری محبت کے اندر مجھے اپنے مقام اور شان سے بڑھا دیں گے، میری وہ تعریفیں کریں گے، میرے وہ اختیارات اور قدرتیں بیان کریں گے جو خداوند ذوالجلال کی قدرتیں ہیں، مجھے الہ خدا اور مجھے رب مانیں گے، وہ بھی ہلاک ہوں گے۔ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ، ایک وہ گروہ بھی ہوگا جو میری تنقید سے شان کرے گا، جو خارجی کہلائیں گے، يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ، جو میرے بغض کے اندر نا حق آگے چلے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں گروہوں کو حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَخَيْرُ النَّاسِ فِي حَالِ النَّمْلِ الْأَوْسَطِ فَالْزَمُّوهُ وَالْزَمُّ السَّوَادُ الْأَعْظَمِ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم نے جو ان دونوں گروہوں کے درمیانی راہ چلنے والے لوگ ہوں گے اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لازمی چمٹائے رکھنا، فَالْزَمُّوهُ وَالْزَمُّ السَّوَادُ الْأَعْظَمِ، سواد اعظم مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ تم نے اپنے آپ کو مضبوطی سے چمٹا لینا ہے۔ فَإِنَّ يَدُ اللَّهِ عَلَى الجَّمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةِ۔ حضرت علی بھی فرماتے ہیں بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةِ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا لوگوں فرقے سے بچنا، فرقہ شیعہ مانا فرقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی فرماتے ہیں روز قیامت کالے چہرے والے فرقے والے لوگ ہوں گے، شیعہ ہوں گے۔ حضرت علی بھی فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةِ، لوگوں شیعہ بننے سے بچنا۔ اب اتنے واضح ہدایات، اتنی واضح بینات، اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود بھی جو اس راہ کے اوپر چل رہا ہے، جو اس راہ کو اختیار کرتا ہے، یقیناً روز قیامت اللہ کے عذاب کا مستحق ضرور بنے گا، اللہ کے عذاب کا مستحق ضرور بنے گا۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت یہ وہ جماعت ہے جو دونوں طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ کے نبی کے اصحاب کا طریق۔ یاد رکھیں صحابہ کا طریق، صحابہ کی سنت وہی ہے جو اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ میں نے اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا تھا، صحابہ جانتے ہیں اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا۔ لہذا جو عمل اصحاب رسول نے اختیار کیا اس عمل کو ہم نے آنکھیں بند کر کے اختیار کرنا ہے۔ اور وہ راہ ہمیں کہاں سے ملے گا، وہ راہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ میں عموماً کئی اجتماعات کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہم بے نسلیں نہیں ہیں، ہماری ایک نسل ہے، ہمارا ایک تسلسل ہے، ہمارا مذہب تواتر سے چل رہا ہے۔ ہماری اس جماعت کے تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے بانی اور امیر ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سلسلہ حدیث، اساتذہ کا سلسلہ کہ آپ نے سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی، انہوں نے حضرت شیخ الحدیث شیخ الہند سے حدیث پاک پڑھی، ان کے شاگرد ہوئے، وہ حضرت نانوتوی کے شاگرد ہوئے۔ اسی طرح چلتے چلتے 25 واسطوں سے حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ اللہ کے نبی سے جا کر جڑ جاتا ہے۔ یہ عقیدہ 25 بزرگان دین سے سلسلہ وار ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے، درمیان میں ہماری کوئی لائن ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ ہم بے نسلیں نہیں ہیں، بے استادیں نہیں ہیں، بے سندیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم دعوے سے کہتے ہیں ہمارے مذہب، ہمارے دین کی سند
صحیح واسطوں کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتی ہے۔ اس لیے آج ہم دعوے کے ساتھ ہم اپنے طریق کو، اپنے راستے کو حق طریق کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس پہاڑ سے وزنی، سورج سے زیادہ روشن دلائل الحمدللہ موجود ہیں۔ آئیے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر جب یزیدی لشکر آپ کے سامنے تھا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اونٹنی پر سوار ہو کر اس یزیدی لشکر کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کا وہ خطبہ تاریخ ابن اسیر، تاریخ ابن خلدون، ان دونوں تواریخ کی کتب کے اندر موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، لوگوں میں وہ حسین ہوں، قال لی و اخی انتما سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے بارے میں اور میرے بھائی حضرت حسن کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا تھا، انتما سیدا شباب اہل الجنہ، تم دونوں بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ ہمارا ایمان ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِ اہل سنت والجماعہ، اور تم دونوں بھائی اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی ذات کو اور حضرت حسن کی ذات کو کن کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا یہ وہ طریق ہے جو طریق اصحاب رسول کا طریق ہے، جو جنتی جوانوں کے سردار کا طریق ہے، جو اللہ کے نبی کا سبیل ہے، جو اللہ کے نبی کے اصحاب کا ثبوت ہے، اور جو 14 صدیوں سے تسلسل کے ساتھ اس امت قصیر سواد آدم کا طریق اور راستہ ہے۔ وہ ایک ہی راستہ ہے، اہل سنت والجماعت، اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ہمارے ہاں ایک فرقہ اہل حدیث بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں۔ لمبی تفسیر میں نہیں جاتا، اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان حنفیوں کی نماز ہی نہیں ہوتی، ان حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ یہ جو ضلع چکوال ہے، اس ضلع چکوال میں بمشکل سے تمہاری 10 مسجدیں ہوں گی، اور ان میں 50-50 نمازی کر لو، اور مقابلے میں اہل سنت والجماعت احناف کی کتنی مساجد ہوں گی؟ کوئی عقل تسلیم کرتی ہے کہ اتنے مسلمانوں میں صرف ان 500 یا 1000 بندے کی نماز قبول ہو رہی ہے، باقی ساروں کی نہ قبول ہو رہی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ بہرحال ان کے عالم تھے مالی ابراہیم سیالکوٹی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ اہل حدیث، میرے پاس موجود ہے، میں کئی دفعہ پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، جو دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں۔ اس میں وہ مختلف فرقوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کی تعریفیں لکھتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا عنوان لگاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کون لوگ ہیں۔ یہ عنوان ہے اس کے اندر، صفحہ 166 پر عنوان لگا کر لکھتے ہیں اس کی تعریف۔ اہل سنت سے مراد وہ فرقہ ہے جن کے عقائد قرآن و حدیث کی نصوص کے مطابق ہیں۔ کتنا واضح لفظ ہے۔ اہل سنت وہ فرقہ ہے جن کے عقائد قرآن و حدیث کی نصوص کے مطابق ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ دین کی اس حالت پر قائم ہیں جس پر اللہ کے رسول نے اپنی جماعت صحابہ کو چھوڑا تھا۔ یہ اس راہ کے اوپر ہیں ہم، بقول اہل حدیث عالم۔ اہل سنت اس راہ کے اوپر ہیں جس راہ کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے اپنی جماعت صحابہ کو چھوڑا تھا۔ اگر ہمارا وہ راہ ہے
جس راہ پر اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا، جن کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، تو پھر اور چاہتے کیا ہو؟ اور حق اور صداقت کی دلیل کیا ہے؟ اور اہل حق مسلک ہونے کے لیے دلیل کس دلیل کی ضرورت ہے؟ لہذا آپ اپنے عقیدے اور مسلک پر، مذہب پر فخر کیا کرو اور سر اٹھا کر کہا کرو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ایرے غیرے کی ماننے والے نہیں، ہم طریقے نبوی پر ہیں، طریقے اصحاب نبوی پر ہیں، طریقے اہل بیت نبوی پر بھی ہیں۔ اہل بیت بھی ہمارے، اصحاب بھی ہمارے، مکہ بھی ہمارا، مدینہ بھی ہمارا، قرآن بھی ہمارا، سنت بھی ہمارا، خدا بھی ہمارا، توحید بھی ہماری۔ کس چیز کی بات کرتے ہو؟ یہ آخری جمعہ تھا رمضان المبارک کا۔ میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ یہ جمعۃ الوداع کہلاتا ہے۔ وداع کے معنی ہوتی ہیں کسی کو رخصت کرنا۔ گویا آج کا جمعہ ہم صرف یہ نہیں کہ رمضان کو رخصت کر رہے ہیں، بلکہ اس جمعے کا تقدس یہ ہے کہ ہم اس جمعے کو اس طریقہ سے ادا کریں کہ گویا یہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہے، ہم زندگی کو الوداع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کتنے ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے دوست جو گزشتہ سال اس جمعۃ الوداع میں ہمارے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کر رہے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ آئندہ سال اس جمعہ پر آپ اور مجھ میں سے پتہ نہیں کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ تو اس جمعہ کو آخری جمعہ سمجھ کر، زندگی کا آخری جمعہ سمجھ کر، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کیجئے، اپنی مغفرت کی، اپنے گھر والوں کی مغفرت کی، دین حق کے اوپر چلتے اور استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی، اور دین حق کے ساتھ اسی طریقہ سے تعاون جیسے آپ کر رہے ہیں بلکہ اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی کوشش اور ہمت فرماتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز کامیابی ہماری ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہم حق راہ پر ہیں، ہمیں کسی کا نہ کوئی ڈر ہے، نہ کسی کی فکر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس رمضان کے اندر جتنی بھی ہم نے عبادات کی ہیں، جتنا کچھ مانگا ہے، اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دے، اور یہ جمعۃ الوداع ہمیں پورے خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ آخری جمعہ سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں پڑھ لیں۔